آیت نمبر 22 سورہ قصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما اور جب توجہ متوجہ ہوا تلقاء طرف مدینہ مدین کے قال کہا عسیٰ نزدیک ہے ربی میرا رب ان یہدینی دکھائے گا مجھے ہدایت دے گا مجھے سواء السبیل سیدھی راہ کی۔ جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما دی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی، یعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی، خود بھی ہدایت یافتہ دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتانے والے۔ ولما اور جب وردا ماء آیا اوپر پانی کے مدین کے وجدہ پائی علیہ اس کے اوپر امتن ایک جماعت من الناس لوگوں میں سے یسقون پلاتے تھے پانی، ووجدہ اور پائیں من دونہم ان کے ایک طرف سے امرأتین دو عورتیں تذودان روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ قال کہا ما خطبکما کیا حال ہے تمہارا؟ قالتا وہ دونوں بولیں لا نسقی ہم نہیں پلاتی پانی حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء پھیر لے جائیں چرواہے، جب تک چرواہے اپنے چوپایوں کو لے نہیں جاتے تب تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ وابونا اور ہمارا والد شیخ کبیر بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو دیکھیے جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن اور ان کا وہاں مبعوث کیا جانا جو ان کا علاقہ تھا وہ بھی وہی تھا۔ تو دو عورتوں کو اپنے جانور روک کے کھڑے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا، ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ مطلب یہ ان سے حال احوال نہیں لے رہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کیا وجہ ہے تم یہاں پہ کھڑی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا مطلب یہ تھا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ دونوں عورتیں انہوں نے کیا فرمایا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چرواہے جب تک اپنے جانوروں کو لے نہیں جاتے تب تک ہم ان کو نہیں پلا سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں سے ہمارا اختلاط ہو جائے، تو اس لیے وہ خود گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں بڑی عمر کے، اس لیے وہ گھر پر ہیں، تو ہم جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے یہاں آئے۔ فسقا پس پانی پلایا لہما ان کے لیے، ثم پھر تولا پھر گیا الی الظل سائے کی طرف۔ فقال پس کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما اس چیز سے جو انزلتا تو نے اتاری ہے الیہ میری طرف من خیر فقیر میں اس بھلائی کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ سفر کی تھکان تھی، بھوک سے نڈھال تھے۔ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، جیسے یہاں پر من خیر فقیر، خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر بھی، خیر کے کاموں پر بھی، عبادات پر بھی، قوت اور طاقت پر بھی، مال پر بھی۔ تو یہاں جو اس کا اطلاق ہے وہ کھانے پر ہوا ہے، یعنی میں اس وقت کھانے کا شدید ضرورت مند ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بات سن کر، پیچھے جیسے بات چلی، ان کی بات سن کر کہاں گئے تھے؟ ان کے پاس گئے تھے، اکیلے ہی پانی کا بھاری بھرکم ڈول نکالا تھا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، لڑکیاں اپنے جانور لے کر چلی گئی ہیں اور آپ سائے میں آ کر بیٹھ کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ 8 دن تقریباً ان کو راستے میں آئے تھے، وہ تھکے ہوئے تھے، بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا ادب اور احترام کے انداز کے ساتھ، یہ تو فرمایا اس وقت تیری طرف سے جو بھی مجھے بھلائی پہنچے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی ادب اور احترام کا انداز یہ ہے کہ پیغمبرانہ شان اس سے نمایاں ہے۔ فجاءتہ پس آئی اس کے پاس احداہما ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی تھی، علی استحیاء حیا کے ساتھ، شرماتی اور حیا کے ساتھ چلی آتی تھی۔ قالت بولی انا بے شک ابی میرا باپ یدعوکا تمہیں بلاتا ہے، لیجزیہ کا تاکہ دے تمہیں اجر مزدوری دے، ما سقیتا جو تو نے پلایا ہے، لنا ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے۔ فلما پس جب جاءہ
آیا اس کے پاس وقص اور بیان کیا علیہ القصص اس کے اوپر اپنا ماجرا، قال تو اس نے کہا لا تخف نہ تو خوف کھا، نجوت نجات پائی ہے تو نے من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ اب یہ عورتیں دل ہی دل میں اس کی احسان مند تھی کہ ایک اجنبی شخص نے ان سے کیسی بھلائی کی ہے۔ واپس جاتے ہوئے مڑ کر جو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آ بیٹھے تھے۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی مسافر ہے جس کے رہنے کے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سائے میں بیٹھے اور اللہ سے دعا کیے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی منہ چھپائے گھونگھٹ لٹکائے آگ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہم پر جو احسان کیا ہے وہ آپ کو اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بہت بلند شرف قبولیت بخشا، اور جس خیر کو وہ مانگ رہے تھے اللہ نے غیر متوقع طور پر اس خبر کو فوراً سامان کر دیا، اس خبر کا فوراً سامان کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اس لڑکی کے ساتھ ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اس لڑکی کے ساتھ ہو لیے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھوک سے کس قدر بیتاب تھے۔ پھر وہ اس جگہ ٹھکانہ بھی چاہتے تھے اور اپنا کوئی غمخوار بھی انہیں درکار نہیں تھا، ورنہ ایک شریف آدمی نے اگر عورت ذات کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اس کی کوئی مدد کر دی ہو تو موسیٰ علیہ السلام جیسے عالی ظرف انسان کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کام کا بدلہ دینے کے لیے کہا جائے اور فوراً وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو آپ نے بھی اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مگر میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ، البتہ مجھے راستے کی رہنمائی کرتے جانا، اور یہ آپ نے اس لیے کہا کہ اجنبی عورت پر جان بوجھ کر نظر پڑنے کی نوبت ہی نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے پیچھے راستہ بتاتی انہیں لے کر اپنے گھر پہنچ گئیں۔ گھر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے باپ کو اپنی زندگی کے مختصراً اور واقعہ قتل اور وہاں سے فرار ہونے کے متعلق پوری تفصیل سنا دی۔ اگرچہ لڑکیوں کے باپ کے متعلق یہ اختلاف پایا جاتا ہے آیا وہ شعیب علیہ السلام تھی یا کوئی اور بزرگ تھے، لیکن اکثر مفسرین نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال جو بزرگ بھی وہ تھے، نیک تھے، دیندار تھے، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان میں اور موسیٰ علیہ السلام کے عقائد اور خیالات اور کردار میں پوری ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر انہوں نے تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ظالم قوم کی حکومت کی حدود سے باہر آ گئے ہیں، اب آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر موسیٰ کے قیام اور طعام کا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ قالت کہا، یعنی کس نے؟ اس میں سے ایک لڑکی نے یا ایک عورت نے کہا، احداہما ان دونوں میں سے ایک، یا ابتی اے میرے والد، استاجرہ نوکر رکھ لیں یا اجرت پر رکھ لیں اسے، ان بے شک خیر بہتر ہے، من استاجرتا نوکر رکھیں آپ اسے یا اجرت پر رکھیں آپ اسے، قوی الامین یہ کیا ہے؟ یہ توانا ہے، امانت دار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی لڑکا نہیں تھا، بس دو ہی لڑکیاں تھیں جنہیں اندر اور باہر دونوں طرف کے کام کرنا پڑتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام پہلے اس جستجو میں تھے کہ کوئی شریف آدمی مل جائے تو اسے ملازم رکھ لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چند روزہ قیام میں ہی گھر کے سب افراد نے موسیٰ کے متعلق یہ رائے قائم کر کے اس پر اتفاق کر لیا کہ اگر یہی پردیسی نوجوان ہمارے ہاں رہنا قبول کر لیں تو یہ بہت مناسب رہے گا۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کوئی آدمی ملازم رکھنا ہی چاہتے ہیں تو شاید اس سے بہتر آپ کو کوئی آدمی نہ مل سکے، کیونکہ یہ شخص نوجوان ہے، طاقتور ہے، ہلکے اور بھاری سارے کام کر سکتا ہے، دوسرا یہ امین بھی ہے۔ اور یہ باتیں اس لڑکی نے اس مشاہدے کی بنا پر کہی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول کنویں سے کھینچ لیا جسے دو آدمی بمشکل کھینچتے تھے۔ پھر وہ لڑکی جب انہیں گھر لانے کے لیے گئی تھی تو اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ کس قدر باحیا، دیانتدار، خدا پرست اور امین آدمی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ میں آگے چلتا ہوں اور پیچھے مجھے راستے کی نشاندہی کرنا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ملازمت کے لیے دو باتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جس کام کے لیے کوئی شخص ملازم رکھا جا رہا ہے وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ملازم رکھ لیا ایک شخص کو جس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے، جو ہڈیوں سے لاچار ہے، بیماری اور اتنا کمزوری سے لاغر قسم کا انسان ہے، اور آپ اس سے جو ہے بھاری بھرکم کام لیں تو یہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ملازم جو رکھا جا رہا ہے اس میں دیکھا جائے کہ وہ کیا اس کام کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور اس کام کا اسے پہلے سے کوئی علم یا تجربہ ہے، اور اگر کوئی محنت والا کام ہے تو کیا اس کی جسمانی حالت قوت اتنی ہے کہ وہ اس کام کو بجا لا سکے،
اور دوسرا یہ کہ وہ دیانتدار امین ہو، اور یہ دیانت اور امانت دین سے بیزار اور خدا فراموش آدمیوں میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی گھریلو ملازم رکھنا ہو تو وہ دونوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ تو سرکاری ملازمتوں کے وقت صرف شرط اول یعنی اہلیت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، لیکن دوسری شرط کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت قول کہا انی بے شک میں ارید میں ارادہ کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں ان کے کا میں نکاح کر دوں تجھ سے احدی ابنتیا اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتینی جو یہ ہیں علی اوپر انتا اجرانی یہ کہ تو اجرت کرے میری یا نوکری کرے تو میری، ثمانیہ حجج 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ پھر اگر تو پورے کرے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ تو پس وہ تیرے نزدیک جو ہے تمہاری طرف یہ احسان رہے گا، وَمَا أُرِيدُ اور نہیں چاہتا میں ان اشق کہ محنت ڈالوں علیک تیرے اوپر، ستجدنی البتہ پائے گا تو مجھے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین نیکوکاروں میں پائے گا۔ تو باپ نے بھی لڑکیوں کی اس رائے سے اتفاق کر لیا، مگر اب مشکل یہ تھی کہ گھر میں اتنی آسودگی تو تھی نہیں کہ موسیٰ کو کچھ ماہوار تنخواہ پر ملازم رکھا جاتا، اتنی آسائش نہیں تھی، اور اس سے بڑی مشکل یہ تھی کہ گھر میں ایک نوجوان کو کیسے ملازم رکھا جا سکتا ہے جبکہ گھر میں نوجوان بیٹیاں بھی موجود ہوں۔ تو لڑکیوں سے باہمی مشورے کے بعد ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں اور آپ نکاح کے بعد میرے ہی پاس رہ کر گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیں، اور نکاح کے بعد کم از کم 8 سال تو ضرور میرے پاس رہیں، اور اگر یہ مدت 8 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، میری طرف سے آپ زائد مدت کے لیے پابند نہ ہوں گے، اور میں انشاءاللہ اس معاملے کو نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کی کوشش کروں گا، کوئی سخت خدمت آپ سے نہیں لوں گا اور نہ کسی طرح کی سختی آپ مجھ میں دیکھو گے۔ شعیب علیہ السلام نے شرط صرف یہ لگائی تھی کہ نکاح کے بعد تم اپنی بیوی کو لے کر چلے نہیں بنو گے بلکہ کم از کم 8 سال میرے ہاں ہی قیام پذیر رہو گے، اس وقت یہ گھر جیسے میرا ہے ویسے ہی تمہارا بھی ہوگا۔ تو اس وقت یہ گھر انہوں نے کہا جیسے میرا ہے ویسے تمہارا ہے، تو یہ سوال صرف اس صورت میں اٹھایا جا سکتا تھا کہ جب 8 یا 10 سال کی مدت گزرنے کے بعد شعیب علیہ السلام اپنی لڑکی کا نکاح موسیٰ سے کرتے۔ آپ کی مجبوری ہی یہ تھی کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک اجنبی آدمی کیسے رہ سکتا تھا، تو لہٰذا جلد از جلد اس کا نکاح کر کے اسے گھر میں رکھا جا سکے اس لیے فرمایا۔ اور رہا نکاح کے مہر کا مسئلہ تو وہ تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی، اور اتنا حق مہر ایک پردیسی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قال کہا ذالک یہ ہے بینی میرے درمیان و بینک اور تمہارے درمیان یہ پختہ وعدہ ہے، ایم الاجلین کون سی 2 مدتوں میں قضیت میں پورا کروں، فلا عدوان تو نہیں ہوگی یہ زیادتی علیہ میرے اوپر، واللہ اور اللہ علی اوپر ما نقول اس چیز کے جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، وکیل اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے۔ یعنی موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہو۔ تو یہ تھی وہ بھلائی جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے انہیں فوراً مہیا فرما دی۔ وہ آئے کیا تھے؟ فرار شدہ مجرم کی حیثیت سے، اور ایک لمبے عرصے کے لیے کسی جگہ قیام بھی چاہتے تھے، وہ اللہ نے مہیا فرما دیا۔ آپ جوان تھے، آپ کو نکاح کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا، پھر آپ کو ذریعہ معاش کی بھی ضرورت تھی، یہ مسئلہ بھی خود بخود حل ہو گیا۔ تو چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جملہ مسائل اس طرح حل فرمائے جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو ان کی یہ پیشکش فوراً قبول کر لی، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی میں یہاں آپ کے پاس 8 سال رہوں یا 10 سال یہ بات میری مرضی پر ہوگی، آپ مجھے اس زائد مدت کے لیے مجبور نہیں کریں گے، اور ہمارے اس زبانی قول و قرار پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔